مقصد اپنی زندگی کے چلن کو یوں تبدیل کر دینا کہ آپ کے افکار میں تقوی سرایت کر دیں۔ یہ چیز ان 6-7 سالوں میں حاصل کرنی ہے۔ ہمارا سب کچھ بدل جاتا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز نہیں بدلتا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا سافٹ ویئر کب اپ ڈیٹ ہوگا۔ مقصد صرف علم دین کی سند حاصل کرنا نہیں ہے، وہ آپ کے شہر میں بھی ممکن ہے کئی ادارے ہوں گے، اب تو آن لائن بھی وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ مقصد اپنی زندگی کے چلن کو یوں تبدیل کر دینا کہ آپ کے افکار میں تقوی سرایت کر جائے۔ یعنی جیسے آپ کا بلڈ گروپ ہے نا، بلڈ گروپ ہے، وہ شناخت ہوتی ہے بلڈ کی، تو تقوی آپ کے اندر بلڈ گروپ کی طرح سرایت کر جائے، یعنی انسان روحانی ذہن بن جائے، اس کے افکار تقوی کے خمیر سے پیدا ہونے لگ جائے، اس کو زبردستی نہ کرنی پڑے، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر کر کے بار بار چلنے کی، بلکہ اس کی طبیعت، اس کی فطرت یوں تبدیل ہو جائے کہ اب جو کچھ اس کے خیالات سے پیدا ہوتا ہے وہ متقین کا ہو، وہ تقوی والا ہو، اس میں خشیت الہی کا رنگ ہو، اس میں اللہ رب العزت کے خوف کا رنگ ہو، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کا رنگ ہو اور حضور کی محبت کا رنگ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چیز ان 6-7 سالوں میں حاصل کرنی ہے، اور وہ تربیت سے ہوتی ہے، وہ درس و تدریس سے نہیں ہوتی۔ درس و تدریس سے علم میں اضافہ تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن جو تربیتی مشق ہے اس سے در حقیقت وہ طبیعت کے اندر، اخلاق میں، اخلاص میں، عادات میں، اطوار میں وہ تقوی کا رنگ داخل ہو جاتا۔ وہ تقوی جس نے اس دنیا میں انسان کو 2 جنتیں دینی ہیں، ایک وہاں پر اور ایک یہاں پر جنت دینی ہے، اور جس نے انسان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مرتبے پر فائز کرنا ہے، اور وہ صرف زبان کے تقوی سے نہیں ہوگا کہ زبان پر تقوی کی ابحاث آ جائے، یا انسان کو تقوی کی ٹرمینالوجیز سمجھ آ جائیں، یا انسان کو تقوی سے متعلقہ آیات یاد ہو جائیں، یا وہ احادیث یاد کر لے، یا اپنے خطبات کو اور خطابات کو خوبصورت بنا لے، اس طرح کی ابحاث سے، کتابوں سے، اقوال سے جو تقوی سے متعلق ہے نہیں۔ اس میں سے کوئی ایک کام بھی ساری زندگی نہ کرے، لیکن خود اپنی ذات میں متقین میں شامل ہو جائے، اس کی زندگی بدل جائے، بھلے کسی اور ایک آدمی کو بھی دعوت دے کے نہ داخل کرنے والا ہو، لیکن اپنی ذات میں اجلا ہو جائے، ستھرا ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، اس کی عادات اچھی ہو جائیں، اور سب سے زیادہ اس کا سوچنے کا انداز بدل جائے، سوچنے کا انداز بدل جائے۔ میں اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہی حقیقت ہے، ہمارا سب کچھ بدل جاتا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز نہیں بدلتا۔ وہ چابی ہے، جس دن سوچنے کا انداز بدل جائے گا تو آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا سافٹ ویئر کب اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اس طرح سڈنلی آپ کے اندر اب وہ فکر پیدا نہیں ہوتی جو پہلے آپ کو گناہ پر آمادہ کرتی تھی، اس طرح یکسر آپ کی ذات اور کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی۔ یعنی یہ انسائیڈ آؤٹ سفر ہے، اندر سے باہر کی جانب سفر ہے جو انسان کرتا ہے۔ باہر سے اندر کی جانب بھی سفر ہے جو کیا جاتا ہے، وہ لانگ ٹرم ہے، اور اگر اپنے اخلاق اور اپنی نیات پر محنت کر لی جائے تو باطن پر محنت کر لی جائے تو اندر سے باہر کا سفر جلد طے ہوتا ہے، اور اس کی طرف انسان کو سفر طے کرنا چاہیے۔